ناظرین، وطن عزیز پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں اس میں 9 مئی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ایک اہم ترین سانحہ جسے یوم سیاہ کا نام دیا گیا ہے وہ 9 مئی کا دن ہے۔ اس دن ایک ایسا سانحہ ہوا جس کا تصور پاکستان اور اہل پاکستان نے نہیں کیا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگائے گئے، بے نظیر بھٹو قتل ہو گئی، نواز شریف صاحب 2 مرتبہ پاکستان سے باہر چلے گئے، ایک مرتبہ مشرف صاحب کے دور میں اور بیماری کی وجہ سے۔ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ولی خان صاحب، پیر پگاڑا صاحب، مولانا مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا شاہ احمد نورانی، میاں طفیل محمد، مولانا مودودی، خان عبدالغفار خان، سردار عطا اللہ خان مینگل، یہ پاکستانی سیاستدانوں کی جیلوں میں جانے کی ایک لمبی تاریخ، لیکن وہ نہیں ہوا جو 9 مئی کو عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد لاہور میں جناح ہاؤس جلا دیا، کور کمانڈر ہاؤس جو اس وقت تھا GHQ پہ حملہ کر دیا، میاں والی میں جو فضائیہ کی ایئر بیس ہے اس پہ حملہ کر دیا گیا، کراچی، پشاور میں ریڈیو پاکستان جلا دی۔ ایسے سانحے کا کسی نے تصور بھی نہیں۔ اس کے بعد پکڑ دھکڑ جاری ہے۔ آج کا دور جدید دور ہے، ہر شخص کے پاس یہ ٹیلی فون موجود ہے، کیمرہ موجود ہے۔ بہت توقع ہے کہ کوئی بے گناہ چلان نہیں ہوگا اور کوئی گناہگار بچے گا نہیں۔ میری جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ وزیر اعظم اور سپہ سالار قوم دونوں نے یہی ہدایات دی ہیں کہ بے گناہوں کو نہ پکڑا جائے اور گناہگاروں کو چھوڑا نہ جائے۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو عمران خان صاحب کی جماعت، پاکستان کی بڑی جماعت، اس کے لوگوں نے اپنی پارٹی کو چھوڑنا شروع، وہ 9 مئی کی مذمت بھی کر رہے ہیں اور پارٹی سے، کوئی کہہ رہا ہے میں سیاست سے ہی علیحدہ ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے میں پارٹی سے علیحدہ ہو گیا۔ ایک ایسا نیریٹو، ایک ایسا بیانیہ جو گزشتہ سال سوا سال میں بلڈ ہوا، بنایا گیا، اس کو پکایا گیا، اس کو لوگوں کے دلوں میں اتارا گیا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ جو آج اس بیانیے سے علیحدہ ہونے کی بات کر رہے ہیں، کاش اس وقت وہ عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے کہ ملک کے سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان کے خلاف جو رویہ انہوں نے اپنا رکھا تھا وہ کسی بھی صورت ملک اور قوم اور ان کی سیاست کے لیے درست نہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کا دل آیا وہ انہوں نے کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ زلمے خلیل زاد جیسے لوگوں نے پاکستان کے خلاف مہم شروع کر، اسی پہ معاملہ ختم نہیں ہوا ہے۔ مختلف ملکوں کے لوگوں نے اور بالخصوص امریکہ سے سینیٹر حضرات اور پارلیمان کے ممبران، انہوں نے بھی خطوط لکھنے شروع کر۔ برطانیہ میں بھی اس وقت یہ کوشش کی جا رہی ہے، یورپی یونین میں بھی یہی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان کے خلاف کمپین چلائی جائے گی تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ پاکستان کے دشمنوں کو ہوگا اور اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا، پاکستان کی عوام کو ہوگا۔ بہترین حل یہ ہے جس کی طرف ہم مسلسل توجہ دلاتے آئے ہیں کہ مذاکراتی عمل نیک نیتی کے ساتھ ہو۔ عمران خان صاحب 9 مئی کے واقعات کی نہ صرف مذمت کریں بلکہ واضح انداز میں وہ اس بات کا اعلان کریں کہ جو کوئی بھی اس میں ملوث ہے، خواہ وہ ان کی جماعت کا ہے، ان کے خاندان کا ہے، وہ اس سے برات کرتے۔ ان کے پاس ایک موقع آیا کہ جو 25 مئی کو یوم تکریم شہداء، چاہیے تو یہ تھا کہ 9 مئی کے اثرات اور 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کے خاتمے کے لیے، اس سے اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے، اس سے اپنے آپ کو لا تعلق کرنے کے لیے یوم تکریم شہداء کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اعلان کرتے کہ ہم پورے ملک میں یہ یوم تکریم شہداء منائیں گے، اور وہ خود بھی کسی شہید کے مزار پر اور جناح ہاؤس جاتے تو صورتحال میں بہتری آتی۔ اگر پاکستان کی کوئی جماعت یا کوئی فرد یوم تکریم شہداء پر خاموش تھا تو وہ بھی خان صاحب۔ ناظرین، ہماری تاریخ بڑی تلخ، ویسے اقتدار کی، قوت کی، طاقت کی تاریخ تلخ ہے۔ وہ خوشامد پرست جو کہتے ہیں کہ کمال کر دیا آپ نے، جب مشکل وقت آتا ہے سب سے پہلے وہی چھوڑ کے جاتے۔ ناظرین، اگر ہم دیکھیں تو جو کارکن ہوتا ہے وہ تو اپنی قیادت اور اپنی جماعت پر فدا ہو جاتا ہے، وہ ایک بڑا انوسینٹ ہوتا ہے، جذباتی ہوتا ہے، اپنے لیڈر، اپنی جماعت۔ اگرچہ کارکن کو عقل اور شعور ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک فطری بات ہے
کہ جب آپ کسی جماعت میں ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے لیڈر سے، اپنی جماعت سے، اپنی کاس سے محبت ہوتی۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ بڑے لیڈروں کو تو ہمیشہ بڑے بڑے وکلاء مل جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے تو اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں وکلاء کے پاس موجود ہیں، لیکن جو عام کارکن ہے، جو آپ کی بات سے متاثر ہوا، جو آپ کی فکر سے متاثر ہوا، جو آپ کی جذباتی گفتگو سے متاثر ہوا، اس غریب کا کیا حال ہے، اس کے بارے میں بھی فکر کرنے کی جماعت کو ضرورت ہوتی ہے، قیادت کو ضرورت ہوتی ہے، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں موجود نہیں ہے۔ میں خود ایک سیاسی کارکن رہا ہوں، ایک سیاسی ورکر رہا ہوں۔ مجھے علم ہے کہ جب نوجوان بچہ جیل جاتا ہے تو ماں باپ کس حالت میں ہوتے ہیں، جب خاوند جیل جاتا ہے تو بیوی کس حال میں ہوتی ہے، اور جب باپ جیل جاتا ہے تو بچے کس حال میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 9 مئی کا واقعہ پاکستان میں موجود نوجوان بالخصوص جو سیاسی مذہبی کارکن ہیں ان کو بھی ایک سبق دے کر گیا کہ لیڈر کی ہر بات کو مان لینا یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ عقل و شعور کو استعمال کریں اور جو صحیح بات ہو اسے مانا جائے، جو غلط بات ہو اسے نہ مانا جائے۔ آج بڑے بڑے لیڈر پریس کانفرنس کر کے برات کا اعلان کر کے گھر جا رہے ہیں۔ وہ کارکن جو ہماری تقریریں سن کے جذباتی ہو کے عمارتوں کو جلاتا ہے، پتھر مارتا ہے، ڈنڈے مارتا ہے، اس کا کون پرسان حال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم اور آرمی چیف دونوں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ کسی بے گناہ کو ٹرائل نہیں کیا جائے گا اور کسی گناہگار کو چھوڑا نہیں جائے گا، یہ قابل ستائش۔ لیکن دوران تفتیش بھی کئی مرحلے ہیں جن سے کارکن گزرتے ہیں۔ آج میں نے ایک تصویر بھی دیکھی جو عمران خان صاحب اپنے بچوں کے ساتھ ہیں اور ان کو پاکستان کے شمالی علاقہ جات یاد آ رہے ہیں، اپنے بچے یاد آ رہے ہیں، لیکن ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو، ان بھائیوں کو بھی تو کوئی دلاسا دے، جو آپ کی تقریریں سن کر، جو آپ کی جذباتی باتیں سن کر، جو آپ کی جماعت کے لیڈروں کے کہنے پر اس یوم سیاہ کا حصہ بن گئے۔ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے۔ ہماری فوج ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ والی فوج ہے۔ اس کو کمزور کرنے کی سازشیں آج سے نہیں بہت عرصے سے ہو رہی ہیں۔ 75 سال میں یہ پہلا حادثہ ہے جس پہ 25 مئی کو پوری قوم نے نکل کر یہ واضح پیغام دیا ہے کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ ہیں، ہم اپنی سلامتی کے اداروں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے جوانوں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے سپہ سالار کے ساتھ۔ پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے سب کو سوچنا چاہیے، ضد اور اناء کو قربان کرنا چاہیے، اور اس بات پہ خالی اس بات کے اوپر نہیں کہ 9 مئی کو یوم مذمت منایا یا 9 مئی کی مذمت کی اور بس پاک صاف ہو۔ 9 مئی کو جو نوجوانوں کے جذبات، احساسات اور ہاتھ استعمال ہوئے ہیں، اس کا جواب بھی ان لوگوں کو دینا چاہیے جنہوں نے اس نوجوانوں کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ میرے ملک کا نوجوان کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ افسوس، ایک ذہن سازی ہوئی، ایک نفرت پیدا کی گئی، جذبات کو ابھارا گیا، اور آج وہ سارا کچھ کرنے والے جو ہیں وہ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور گھر چلے جاتے۔ چاہیے تو یہ کہ ان بچوں کے والدین سوال کریں ان لیڈروں سے۔ عمران خان صاحب، آپ سے بھی میرا سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح بچتے ہیں بچ جائیں، تو پھر مجھے بتائیے ان غریب کارکنوں کا کیا قصور ہے جو آپ کی تقریریں آپ کے لیڈروں کی ایما کے اوپر اس سانحے میں ملوث ہو گئے۔ قوم کا ایک فیصلہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا ہے وہ دہشت گرد ہے۔ ایک طرف مدعی پاکستان کی قوم ہے اور ایک طرف دہشت گرد۔ عدلیہ کو بھی اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ یہ انفرادی کیس نہیں، قومی کیس ہے۔ تفتیشی اداروں کو بھی اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اہل پاکستان پہ رحم کرے اور ہمیں اس قسم کے بحرانوں سے نکال دے۔